بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہی سیاسی خبروں کے ساتھ ملک کے تازہ ترین حالات سے متعلق جو خبریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کیا ہدایت جاری کر رہے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو گوادر میں حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے 4 لوگ وہ بتائے جاتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز میں جن کا شمار ہوتا تھا، لیکن اب گوادر میں اٹیک کرنے والوں میں بھی وہ لوگ شامل تھے. ان کی ڈیڈ باڈیز سے ان کی شناخت کی گئی ہے، یعنی وہ جو نام ان کے دیے جاتے تھے مسنگ پرسنز کی لسٹ میں وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اب یہ تو جو مسنگ پرسنز والے ہمارے دوست جو تحریک چلا رہے ہیں، یہ تصدیق اس کی وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے نہ صرف سوشل میڈیا، پاکستان کو چھوڑے دنیا بھر میں جو فیک نیوز والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا سیریس شکل اختیار کر گیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی خبر درست ہے اور کون سی خبر غلط ہے. تو پتہ نہیں کون سے پیج کون چلا رہا ہے اور کون سے پیج کون نہیں چلا رہا. تو یہ بہرحال ایک سینسٹیو معاملہ ہے. اس کی تصدیق جو ہے وہ ہر 2 صورتوں میں ان کے لواحقین یا ان کے وہ جو ہیں مسنگ پرسنز کو چلانے والی جو تنظیم ہے وہ یہ والی کر سکتی ہے. میرے پاس تصاویر ہیں، لیکن میں یہ تصاویر آپ کو دکھاؤں اور دیگر جو وہی روزے کی حالت میں یہ والی باتیں ذرا کرنی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، انرجی لیول ڈاؤن ہے. تو کیوں نہ ایک مزے کی خبر پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مزے کی خبر یہ ہے کہ سر آپ میں دیہڑی میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں، سوچیں کبھی. یا آپ نے سوچا ہو کہ یار کہ فلاں بندہ جو ہے نا، میکسیمم آپ نے کتنا سوچا ہوگا کہ یار کہ وہ کتنے پیسے ایک دن میں کما سکتا ہے. دیکھیں ہر بندے کی کیٹیگری ہوتی ہے نا. ایک مزدور آدمی جو ہے وہ محنت مزدوری کرنے والا، جو یہ کنسٹرکشن کمپنیز میں کام کرنے والے مزدور جو لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی مشقت میں ہوتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، سر وہ 2000 دیہڑی لگا لے گا زیادہ سے زیادہ محنت مشقت کر کے. اچھا کاروباری ملازمین جو ہوتے ہیں ان کی فکس تنخواہ ہوتی ہے جتنی بھی ہو، وہ کتنی دیہڑی لگا سکتے ہیں. اچھا دیہڑی لگا سکتا ہے کوئی فراڈیا، ٹھیک ہے، مطلب دیہڑی جس طرح عمران خان صاحب نے لگائی تھی کڑی بیچ کے، 1 کروڑ 2 کروڑ کی یا پتہ نہیں کتنے کی، جتنے کی بھی تھی وہ والی، کتنے کی تھی بولی، کتنے ارب کی تھی، کوئی 10 کروڑ کے 20 کروڑ جتنے کی بھی تھی. سر میں جو آپ کو دیہڑی بتانے جا رہا ہوں، آپ نے سیٹھ عابد کی بھی نہیں دیہڑی سنی ہوگی، ملک ریاض کی بھی نہیں سنی ہوگی. سر ایک دن میں 89 ایک کٹ 90 89 کہتے ہیں نا اس کو، 89 کو 89 کہتے ہیں نا، 89 سر کھرب پاکستانی، 89 کھرب روپے ایک دن میں، ایک بندے کی دیہڑی آمدن، جو اس کو آپ نام دینا چاہیں. اور وہ بندہ ہے دنیا کا ایک امیر ترین آدمی. ریس لگی ہوئی تھی کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے. یہ میں نے کہا کہ ہم ہر وقت سڑیاں سٹتے رہتے ہیں کہ یہ ملک اب بیڑا غرق ہو گیا، وہ بیڑا غرق ہو گیا. سر جو لوگ موجیں کر رہے ہیں دنیا بھر میں، ذرا ان کا احوال میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم میکسیمم کتنا سوچ سکتے ہیں یار، 89 کھرب روپے ماشاء اللہ. اچھا یہ کون صاحب ہیں؟ یہ صاحب ہیں جناب امریکن ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ بلینئر جو ہے نا وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہے وہ ایک برنارڈ آرنلڈ ان کا نام ہے، اور جیف بیزوس جو ہیں یہ ایمیزون کے مالک، ان کے درمیان ریس لگی ہوئی تھی کہ پہلے نمبر پہ وہ جیف بیزوس آ رہے تھے ایمیزون کے مالک. وہ ان کے ساتھ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنے تھے. لیکن اچانک 22 مارچ یعنی کہ جو کل کا دن گزرا ہے، اس ایک دن میں جو ہے نا پائن، ان کا نام ہے برنارڈ آرنلڈ. برنارڈ صاحب جو ہیں ان کے ایک دن میں ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا ہے 32.3 ارب ڈالرز، یعنی کہ پاکستانی 89 89 پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کھرب پاکستان کے روپوں کے حساب سے ان کا دولت میں ایک دن میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید تاریخ میں ایک دن میں کسی کی دولت میں اضافہ ریکارڈ کے اوپر آنا یا ایک دن میں دیہڑی لگنا، یہ سب سے اس سے بڑی کسی کی نہیں لگی.
باقی جو ہے وہ یہ ان کے اب اثاثے جو ہیں وہ 230 ارب ڈالرز کے ہو گئے ہیں اس 32 ارب ڈالر کے ساتھ، اور یہ دنیا کے پہلے نمبر کے اوپر آگے ہیں عمارت میں، یعنی کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی وہ یہ ہے۔ اور یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ لگژری آئٹمس بناتے ہیں، لگژری آئٹمس دنیا کے عمرہ جو ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بناتے ہیں، لگژریس، مطلب لگژریز میں پھر بہت کچھ آتا ہے، آپ کے جہاز لگژریز، آپ کے وہ جو بوٹس ہوتی ہیں وہ لگژریز، مطلب آسائش جو ہے اس کا تو پھر کوئی حد امکان تو ہے ہی نہیں نا اس کا، کہ اس کی حد کا کوئی امکان ہوگا، کوئی نہیں۔ مطلب آپ نے گھڑی، وہ کون سی گھڑی تھی جس میں مارس کے پتھر لگائے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی گھڑی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو خان صاحب والی ہیں جو گھڑیاں ہیں یہ بھی پتہ نہیں کتنی مہنگی گھڑیاں ہیں، وہ جو شہزادے گھڑیاں پہنتے ہیں سونے کی ہیں گھڑیاں، یہ تو پھر اب پیسے جب آپ خرچ کرنے پہ آئیں تو وہ اس کو شوق کا کوئی مول نہیں، یا جو بھی کہہ لیں۔ تو بہرحال یہ عمرہ کے خود امیر آدمی ہے، اور عمرہ کے لیے یہ بزنس جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آسائشوں کا، لگژریز کا، بیڈ رومز، گھر، یعنی لائف سٹائل جو ہے وہ امیروں والا، اس کا یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ عمارت جو ہے یا یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ ظاہر ہے کہ گھر کی آئٹموں سے لے کے پرسنل جو آپ ایسیسریز ہوتی ہیں آپ کی، ان تک، گھڑیاں، پین، جویلری، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور کراکری، کپڑے، پہناوے، گاڑیاں، سب کچھ یہ وہ والا بزنس کرتے ہیں۔ باقی جیف وہ جو ہے دوسرے نمبر پر آگے ہیں، جیف جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا بزنس کرتے ہیں، امیزون کا۔ اور اسی طرح ٹیسلا والے ہیں اپنے، ٹویٹر والے پائن ایلن مسک، یہ تیسرے نمبر کے امیر ہیں، یہ ایک بڑے عرصے تک پہلے نمبر پر امیر ہیں، ان کے 185، اور جو جیف ہے اس کے 202 ارب ڈالر ہیں، ان کے 185 ارب ڈالر ہیں۔ اور جو میٹا کا ہے نا جی اپنا شہزادہ مارک زرکبرگ، ان کے 181 ڈالرز کے ساتھ ہے، وہ چوتھے نمبر پر ہیں، اور پانچویں نمبر کے اوپر 52.7 ارب ڈالرز۔ اچھا یہ بھی ایک دم سے اضافہ ہوا ہے، بل گیٹس ہیں۔ بل گیٹس جب دنیا کے امیر ترین آدمی تھے تو 25 ارب ڈالر کے ساتھ تھے 7-8 سال پہلے۔ تو یہ یعنی لوگوں کے پیسے میں، عمارت میں بڑا اضافہ ہوا ہے پچھلے 8-10 سال میں۔ کہاں پر پہلے 25 ارب ڈالر کے ساتھ بل گیٹس جو ہوتے تھے وہ نمبر 1 کے ہوتے تھے امیر آدمی، پھر ایلن مسک آئے، اب تو پائن نے توڑائی پڑ دیتی ہیں 230 ارب ڈالر، یعنی تو بڑا پیسہ۔ پاکستان میں ہر 2-3 واری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم 1 ارب ڈالر لینے کے لیے اپنے ناک سے نکیریں نکال رہے ہیں، اور اگلے 3 سال میں ہم نے 6 ارب ڈالر قرضہ لینا ہے۔ کتنے؟ 25 کروڑ عوام نے، 25 کروڑ عوام کے ملک نے، تو او پائن کلا 230 ارب ڈالر دا مالک، حساب لاؤ تجھے۔ تو جن کو اللہ دیتا ہے ان کی حرکتیں بھی اچھی ہوتی ہوں گی، چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اچھا جی سیدھا آئیں، سیاست پہ آتے ہیں۔ اپنے کہتے ہیں لوکاں دے منہ لال ہوتے، اپنے منہ چپیڑا مار مار کے لال نہیں کر لی تھے، کام اچھے طریقے سے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں، یہ میرے پاس 2 تصاویر ہیں۔ ایک تصویر میں جو مسنگ پرسن کی طرف سے بتائی جاتی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو بتائی جاتی ہے، وہ ہے آن لائن جو اویلیبل ریکارڈ جو بتایا جا رہا ہے مسنگ پرسنس کا، اس میں ان کا نمبر ہے 7553B، کریم جان۔ یہ جناب ہیں اپنا، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیچ کے۔ اچھا جی، اب ان کی تصویر بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے، یہ پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا دیں گے۔ پھر بی ایل اے نے کلیم کیا ہے گوادر اٹیک کے اوپر، جو انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ ایک ہی بچہ ہے، فدائی کریم جان۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ سرکار کی طرف سے تصویر ہے جس میں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور ایک دوسری تصویر ہے اس میں ایک خاتون ہے، انہوں نے، ان کے یہ بھائی ہوں گے، کوئی عزیز ہوں گے، ان کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ احتجاج کر رہی ہیں مسنگ پرسنس کے معاملے کے اوپر، یعنی کہ تصویر اٹھا کے۔ آگے ایک تصویر ہے جو عبد الودود، اسی بچے کی تصویر ہے جو اس نے گن اٹھائی ہوئی ہے، مسنگ پرسنس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوا ہے، یہ بھی کلیم یہی کیا جا رہا ہے۔ باقی جو ہے
میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا صحیح، اس کی تصدیق، اس کی تردید ان کے لواحقین کر سکتے ہیں، یا مسنگ پرسنس کی تحریک جو چلانے والے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے اس میں کہ جن لوگوں کو مسنگ پرسن کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پاکستان کے اندر ہم جیسے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں بڑا سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی شہری کو لاپتہ کرنا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہو اور وہ لاپتہ ہو جائے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے، نہ اس کو قانون کے کسی پروسیجر کے اندر لایا جائے اور پتہ چلے کہ جی کہ وہ بس غائب کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کسی انسانی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ انسانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو یعنی خانہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے۔ یہ میں کرکس آپ کو بتا رہا ہوں، خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا، لیکن ایک انسان کی حرمت تم سے زیادہ ہے۔ تو انسانی حرمت جو ہے، اور انسانی حرمت میں انسان کی آزادی افضل ترین ہے، تو ایک آدمی کو آپ لاپتہ کر دیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کریمہ تھا نا نام، وہ جو کریمہ بلوچ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اس میں بہت سے مسنگ پرسنس کے لواحقین، جو لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ان کے عزیز ان میں اس کیمپ میں مارے گئے ہیں۔ یہ ان کے سلپ آف ٹنگ تھی یا جو بھی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے، یعنی ہیومن سائیکی، انسانی جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے بھی ہیں لوگ اور ان کا استحصال بھی کرتے ہیں۔ تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے بہت دل کے قریب یہ مسئلہ ہے۔ میں کسی بھی کو لاپتہ کرنے کے حق میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں کہوں کہ جی کہ فلاں کو لاپتہ کر دینا چاہیے، بالکل میری اتنی ہمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو یہ لواحقین جو ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں کہ جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ بیسکلی، یا پاکستان تحریک انصاف، وہ معاملات کو اس حد کے اوپر لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں کے ایک صوبے یعنی کے پی کے میں پاکستان کے وفاق کے پاس اور کوئی آپشن نہ بچے کہ وہ سیدھا سیدھا گورنر راج وہاں پہ لگا دیں، کیونکہ جو گورنر تھے انہوں نے قومی کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس بلا رکھا تھا، اور یہ اجلاس جو تھا اس میں جو مخصوص نشستوں کے اوپر جن کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں کامیابی کے، ان کا جو ہے وہ اوتھ ہونا تھا۔ تو گورنر صاحب کے حکم کے باوجود جو گورنر صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا، آئین بڑا کلیئر ہے، اس میں دو آرا نہیں ہے کہ گورنر جہاں چاہے اور جب چاہے، جب اس کو مناسب لگے وہ اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے۔ تو جو کے پی کے اسپیکر ہیں اسمبلی کے، انہوں نے گورنر صاحب غلام علی صاحب جو ہیں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کل یہ اجلاس بلایا گیا تھا، نہیں بلایا۔ اب جو اپوزیشن ہے وہ جانا چاہ رہی ہے عدالت میں۔ اب عدالت جو ہے وہ آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ آرڈر جاری کیا بھی گیا تھا، کیونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اوپر اجلاس بلایا گیا تھا تو قاسم سوری صاحب نے فواد چوہی صاحب کی تحریک کے اوپر آرٹیکل 5 پڑھوا کے تو سائفر کا ذکر کر کے وہ اجلاس ملتوی کر دیا تھا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو لازمی تھا جس پر رائے شماری کروانا، یعنی کہ یہ ایک بڑا سیریس بزنس تھا اسٹیٹ کا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ تو پھر سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو لیا تھا اور ایک پورے ٹائم ٹیبل جاری کیا تھا کہ اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اور رائے شماری ہوگی۔ پھر وہ ہوئی تھی، عدالت کے حکم کے اوپر ہوئی تھی، اور اسی ضمن میں صدر صاحب کے اسی کیس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے آئین پاکستان کو سبورٹ کیا ہے۔ تو جو اسپیکر صاحب ہیں اگر وہ اجلاس نہیں ہونے دیتے، نہیں بلاتے، نہیں کنوین کرتے، تو عدالت کوئی آرڈر جاری کر سکتی ہے، اور اگر عدالت کا حکم نہ مانا گیا تو پھر تو لڑائی ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں سر، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے وہ جی کہ کم عقل دشمن سے جو ہے دوست سے، کم عقل دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔
تو عمران خان صاحب بے وقوفی میں اب تک جتنے خسارے کر چکے ہوئے اپنی پارٹی کے، ان کو لگ رہا ہے کہ جناب کہ میری گڈی چڑھی ہوئی ہے، یہ گڈی جو ہے یہ کٹ چکی ہوئی ہے اور یہ بڑی گہری کھائی میں گرنی ہے اور اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑنی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو پارٹی تتر بتر علیحدہ سے ہے، حکومت اگر ایک صوبے میں بن گئی ہے، پہلے تو ان کی 3 4 حکومتیں تھیں، 3 تھی غالباً، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں، کے پی کے میں 4 حکومتیں تھیں، لیکن اپنے ہاتھ سے انہوں نے یہ والی حکومتیں گنوائیں، حکومتیں توڑی، تو اور ان حالوں کو پہنچے ہوئے ہیں سیاست کرنے کے بجائے ہوڑ متی، ہم پنجابی میں ہوڑ مت کہتے ہیں اس کو، تو اس کا فائدہ کو نہیں ہونا اگر وہاں پر گورنر راج لگ گیا تو کدی ماں نو ماسی آکھ ہو گئی۔ پھر تیسری خبر ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ سکی بہن دے بارے کہ جی ان کو پارٹی معاملات میں عمر ایوب کو کہہ دیا کہ ان کو وچ نہ بولے کرے، میرا پیغام دے دیں، اور نہ ہی وہ عمیر نیازی ہے وہ بولے، ان کو پارٹی معاملات میں نہ بولنے کا اختیار ہے، نہ کوئی ان کے پاس پارٹی معاملات لے کے جائے۔ اب کیوں لے کے یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع جو ہمارے بھی تھوڑے بہت اڑتی گڑاتی خبر آ جاتی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے غالباً ہاں جی یہ 2 دن پہلے میں منصور علی خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں ان کے، وہاں پر گفتگو میں جو حماد زر صاحب کا استعفیٰ تھا اس پر گفتگو ہوئی، تو رائے ثاقب کھل صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی خبر ان کے پاس اندر کی ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ والی خبر دی کہ انہوں نے بطور احتجاج آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ دیا ہے کیونکہ ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان سے نے پوچھا نہیں گیا، اور یہ بھی وہی معاملہ ہے، یہ جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹکٹیں بانٹی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس میں من پسند لوگوں کو پیسے لے کے ٹکٹیں دی گئی تھیں، جس میں علیمہ باجی نے بھی کوئی دیہڑی دوڑی لگائی ہوئی ہے، یہ اور عمیر نیازی نے، یہ عمران خان صاحب تک رپورٹیں پہنچی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ انہوں نے سائڈ پہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انتشار، پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں اگر حکومت بن گئی ہے تو انتشار چاہتی ہے، پارٹی اگر بچ گئی ہے تو انتشار چاہتی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں وہ انتشار چاہتے ہیں، مطلب سکون کے ساتھ کوئی کام نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، عمران خان صاحب کی یہ عقل حکمت دانش کے ساتھ، کیونکہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، تو پھر آ کے بیٹھے رہنا اور پھر اپنا راستہ بنانا مشکل کام ہے۔ عمران خان صاحب سے یہ مشکل کام نہیں ہو رہے، اپنی بھن کے خلاف ہو گئے ہیں، ہن دسو ایتھے بندہ کی کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔